अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। ये औरत का किसी भी तारीख में नाम नहीं दिया गया। अपने ऊँट और बकरियां चराने के लिए ले गई। उन्हें वो हाँकती जा रही थी। किसी ने भी न देखा कि ऊँटों की पीठें नंगी थी, लेकिन एक ऊँटनी सवारी के लिए तैयार की गई थी। उसके साथ पानी का मशकीज़ा और एक थैला भी बंधा हुआ था। औरत उस रेवड़ को शहर से दूर ले गई। बहुत देर गुजर गई तो यहूदी ने उस जवान लड़की को, जब घर में थी, कहा वो जा चुकी होगी। तुम जाओ और ऊँटों और बकरियों को शाम के वक्त वापस ले आना। वो लड़की के हाथ में गीदड़ों वाली लाठी लेकर बाहर निकल गई, लेकिन वो शहर से बाहर जाने की बजाय शहर के अंदर चली गई। वो इस तरह इधर उधर देखती जा रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो। वो गलियों में से गुजरी और एक मैदान में जा रुकी। वहाँ बहुत से मुसलमान ढालें और तलवारें लिए तेगजनी की मशकें कर रहे थे। एक तरफ शोतर दौड़ हो रही थी और तमाशाइयों का भी हजूम था। लड़की उस हजूम के इर्द गिर्द घूमने लगी और ये किसी को ढूंढ रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे जो बढ़ते जा रहे थे। उसके कदम तेज़ी से उठने लगे। एक जवान साल आदमी ने उसे देख लिया और बड़ी तेज़ चलता हुआ उसके पीछे गया। करीब पहुंचकर उसने धीमी आवाज़ से कहा, ज़ारिया। लड़की ने चौंक कर पीछे देखा और उसके चेहरे से परेशानी का आसार उड़ गया। वहीं आ जाओ, ज़ारिया ने कहा और वो दूसरी तरफ चली गई। ज़ारिया को वहाँ पहुँचते खासा वक्त लग गया था जहाँ वो औरत ऊँटों और बकरियों को ले जाया करती थी। ऊँट और बकरियां वहीं थीं, वो औरत और उसकी ऊँटनी वहाँ नहीं थी। ज़ारिया वहाँ इस अंदाज़े से बैठ गई कि जैसे बकरियां चराने आई हो। वो बार बार उठती और शहर की तरफ देखती थी। उसे अपने तरफ कोई आता दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक बार फिर परेशान होने लगी। सूरज डूबने के लिए उफ़क़ की तरफ जा रहा था। जब वो आता दिखाई दिया, ज़ारिया ने सुकून की आह भरी और बैठ गई। आओ अवैध। ज़ारिया ने उसे अपने पास बैठाकर कहा, तुमने इतनी देर से क्यों आए हो? मैं परेशान हो रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें परेशानी का इलाज बताया नहीं? अबीद ने कहा, मेरे मज़हब में आ जाओ और तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करती, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं बना सकता। ये बातें फिर कर लें, ज़ारिया ने कहा, लेकिन आज मेरे दिल पर बोझ आ पड़ा है। कैसा बोझ? मुसलमान मक्का पर हमला करने जा रहे हैं। ज़ारिया ने कहा, तुम न जाओ अबैद, तुम्हें अपने मज़हब की कसम है, न जाना कहीं ऐसा ना हो मक्का वालों में इतनी जान नहीं रही कि हमारे मुकाबले में जम सकें। अबैद ने कहा, लेकिन ज़ारिया, उनमें जान हो न हो, मुझे अगर मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आग में कूद जाने का हुक्म देंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानूंगा। दिल पर बोझ न डालो ज़ारिया, हमारा हमला ऐसा होगा कि उन्हें उस वक्त हमारी खबर होगी जब हमारी तलवारें उनकी सरों पर चमक रही होंगी। ऐसा नहीं होगा अबीद, ऐसा नहीं होगा। वो घात में बैठे होंगे। आज रात के पिछले पहर या कल सुबह अबू सुफियान को पैगाम मिल जाएगा कि मुसलमान तुम्हें बेखबरी में दबोचने के लिए आ रहे हैं। तुम न जाना अबीद। कुरैश और उनके दोस्त कबीले तैयार हो गए। क्या कह रही हो ज़ारिया? उबैद ने बदक कर पूछा। अबू सुफियान को किसने पैगाम भेजा है? एक यहूदी ने, ज़ारिया ने कहा। वो पैगाम मेरे बड़े भाई की बीवी लेकर गई है। मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा करो अबीद, मैंने तुम्हें वो राज दे दिया जो मुझे नहीं देना चाहिए था। ये सिर्फ इसलिए दिया है कि तुम किसी बहाने रुक जाओ, कुरैश और दूसरे कबीले मुसलमानों का गश्त खो कर दें कि कोई किस्मत वाला मुसलमान ज़िंदा वापस आएगा। उबैद ने इससे पूछ लिया कि उसके भाई की बीवी किस तरह और किस वक्त रवाना हुई थी। उबैद उठ खड़ा हुआ और ज़ारिया जैसी हसीन और नौजवान लड़की उसके वालिहाना मोहब्बत को नज़रअंदाज करके शहर की तरफ दौड़ पड़ा। उसे ज़ारिया की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, उबैद रुक जाओ, उबैद रुक जाओ। और अबीद ज़ारिया की नज़रों से ओझल हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी तफसील से बताया गया कि एक औरत बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ ऊँटनी पर अबू सुफियान के नाम पैगाम अपने बालों में छुपा कर ले गई है। उससे अभी रास्ते में होना चाहिए था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर को बुलाकर उस औरत की और उसकी ऊँटनी की निशानियाँ बताई और उन्हें उस वक्त औरत का रास्ते में पकड़ने के लिए भेज दिया। उसी वक्त औरत को रास्ते में पकड़ने के लिए भेज दिया। हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर के घोड़े अरबी नस्ल के घोड़े थे और उन्होंने उसी वक्त घोड़े तैयार किए और एड़ियाँ लगा दी।
اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شہسوار مدینے سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے مدینے میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینے کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پڑھا تو چہرہ لال ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سواریں تھی۔ اس لشکر میں مدینے کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے سے 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی مراؤ الزہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی بحروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکے کی طرف چل پڑا۔ جفا ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکے کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا، دیکھا کہ وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کر مدینے کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ یہ آپ سے سن کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب تھے۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ کیوں عباس؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیا تم اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے۔ عباس نے کہا، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے کو مدینہ جا رہا تھا۔ میری نہیں عباس، رسول خدا نے کہا، اطاعت اس اللہ کی قبول کرو جو واحد لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلے لگایا۔ عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3 سال بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے قبول اسلام کے وقت کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے کہ مشہور قول یہ ہے کہ آپ غزوہ خیبر کے بعد اسلام قبول کر چکے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہی اب تک مکہ میں مقیم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ عباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے، کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک اور موقع دیا جائے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا کہ وہ مکہ ہی جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینے سے جو تاثر لے کر آ گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا، وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا کہ اسے ہر لمحہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کر دیں گے۔ اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرامہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنے ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا ہوگا کہ
جہیں کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے، یہ سوچ کر کہ وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینے کے راستے پر ہو لیا کہ مدینے کی فوج آہی تو نہیں ہوگی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدری سی ہے، اور ان سوچوں میں جیسے ہوا کی بو بھی بدری سی ہے۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیے۔ وہ رک گئے۔ عباس نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان، عباس نے کہا۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھوڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان چکا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ ابو سفیان نے کہا، چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس ابو سفیان کو ساتھ لیے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے ہی پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے اور ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے، لیکن عباس بھی پہنچ گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ عباس نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ ابو